بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، نہ محرم اور اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو احکامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اجنبی مرد اور عورت، یعنی جن کے درمیان نکاح کا یعنی میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے یا محرم کا رشتہ نہیں ہے۔ محرم کا رشتہ کیا ہے؟ یعنی وہ خونی رشتے کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، نکاح کی کوئی جائز ہونے کی صورت نہیں رہتی، وہ رشتے ہوتے محرم، جیسے عورت کے لیے بیٹا اور اس کا بھائی اور اس کا باپ اور اس کا بھتیجا اور اس کا بھانجا، تو یہ رشتے جو ہیں اس کے لیے محرم رشتے ہوتے ہیں، اور خامند کا نکاح کا رشتہ ہے۔ تو ان رشتوں کے علاوہ کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں، چاہے وہ ویسے رشتہ دار ہیں لیکن شریعت کی نظر میں وہ اجنبی ہیں، جب وہ محرم نہیں ہیں تو وہ اجنبی ہیں، تو اگر وہ خلوت میں رہیں گے تو شیطان کے لیے جو ہے یہ اچھا موقع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب عورت اور مرد خلوت میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کے بارے میں بعض حضرات نے یہ مقولہ نقل کیا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر خلوت میں حسن بصری اور رابعہ بصریہ، یعنی انسان بہت نیک ہے، عورت بھی بہت نیک ہے، نیت پر دور دور تک کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے چاہے عمل کچھ بھی ہو، تو شیطان کا کہنا یہ ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ جو کہ نیکی میں ایک علامت اور پہچان ہے، اگر وہ بھی خلوت میں ہوں تو ان کو بھی بہکانے سے میں باز نہیں آؤں گا۔ یعنی ایسی یہ بری چیز ہے خلوت کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ کسی ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں گناہ کا کوئی موقع پیدا ہو سکتا ہو۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ سفر سے مراد یہاں سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی وہ ہے جس میں نماز کی انسان کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ چھوٹ سے مراد کہ 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں بن جاتی ہے، اور سنتوں اور نوافل میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اتنا سفر، اور اس کی مقدار جو ہے وہ 3 دن 3 رات پرانے زمانے میں ہوتی تھی، پھر اس کی مسافت کو نکالا گیا تو یہ 48 میل بنتی ہے، تو گویا 78 کلومیٹر کے قریب کا جو سفر ہے یہ سفر شرعی ہے۔ اب اس سفر شرعی میں کوئی عورت ایسے نکلے کہ اس کے ساتھ اس کا نہ خامند ہے نہ کوئی محرم مرد رشتہ دار موجود ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ چاہے یہ سفر حج کا ہو، چاہے یہ سفر عمرے کا ہو، یا عام ضروریات زندگی کا سفر ہو، لیکن اس سفر کو بغیر محرم کے کرنا عورت کے لیے یہ ممنوع ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ منع کردہ ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہو جائے گا۔ بعض دفعہ عورت کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی محرم مرد رشتہ دار کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ سفر بھی جائز نہیں۔ عمرے کے اسفار میں بعض دفعہ جو ہے ایک خاتون جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا میاں یا بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری خاتون بھی تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میرا بھی جو ہے وہ بیٹا ہی ہے، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ تو
تو یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ عمرے جیسے مقدس سفر ہو یا حج کا مقدس سفر ہو تو اس کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جذبات اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ ہے۔ اگر ہم اپنے جذبات کو قربان کر کے اللہ کے حکم کو فوقیت دیں گے، اس کو اپنی نظروں میں مقدم رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری رعایت رکھیں گے اور وہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کریں گے کہ بغیر کسی شریعت کے اصول کو قربان کیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔